بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا متبنہ کو حقیقی باپ کی طرف منسوب کریں۔ اس طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جس پر قرآن کریم نے آدھا رکوع نازل کیا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص دوسرے کے بچے کو اپنا متبنہ یعنی لے پالک بنا لیتا ہے۔ مثلا کسی شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے دوسرے کا بچہ گود لے لیا اور اس کی پرورش کی اور اس کو اپنا متبنہ بنا لیا، تو شرعاً متبنہ بنانا اور کسی بچے کی پرورش کرنا اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالنا تو جائز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ متبنہ کسی بھی حالت میں اس پالنے والے کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لہذا جب اس بچے کو منسوب کرنا ہو تو اس کو اصل باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ پرورش کرنے والے کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں، اور رشتے کے جتنے احکام ہیں وہ سب اصل باپ کی طرف منسوب ہوں گے، یہاں تک کہ جس شخص نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے اور جو عورت منہ بولی ماں بنی ہے، اگر وہ نامحرم ہے تو اس بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس سے اسی طرح پردہ کرنا ہوگا جس طرح ایک نامحرم سے پردہ ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کا واقعہ لکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں کسی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ مکرمہ آنے کی توفیق دی، یہاں آ کر حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے ماں باپ اور خاندان کے دوسرے افراد ان کی تلاش میں تھے کہ کہاں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ کئی سال کے بعد کسی نے ان کو خبر دی کہ حضرت زید بن حارثہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے والد اور چچا تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور جا کر حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ زید بن حارثہ جو آپ کے پاس رہتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، یہ ہمیں نہیں مل رہا تھا، اب یہاں ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کے باپ ہو اور وہ تمہارا بیٹا ہے، جا کر اس سے پوچھ لو، وہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو، انہوں نے بہت آسانی سے اجازت دے دی۔ اب یہ دونوں باپ اور چچا اس خیال میں تھے کہ بیٹے کو جدا ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، باپ اور چچا کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں تھے۔ جب یہ دونوں ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچے اور ملاقات کی تو انہوں نے فی الجملہ خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن جب باپ نے یہ کہا کہ اب میرے ساتھ گھر چلو تو انہوں نے کہا نہیں ابا جان، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور آپ کو ابھی تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، دوسری یہ کہ یہاں پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، اس صحبت کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ باپ نے ان سے کہا بیٹا، تم اتنے عرصے کے بعد مجھ سے ملے، اس کے باوجود تم نے مجھے اتنا مختصر سا جواب دے دیا کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو حقوق ہیں میں ان کو ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا جو تعلق قائم ہوا ہے وہ اب مرنے جینے کا تعلق ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہے اس لیے میں تمہیں آج سے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ اس کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹے جیسا ہی سلوک فرماتے، تو لوگوں نے بھی ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یعنی تم لوگوں نے متبنہ کا جو نسب بیان کرنا شروع کر دیا ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو بیٹا جس باپ کا ہے اس کو اسی حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ آیت نازل فرمائی،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کی طرف کسی بیٹے کو منسوب مت کرو۔ اور آئندہ کے لیے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ کوئی متبنہ آئندہ اپنے منہ بولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ حقیقی باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی متبنہ بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں بھی حضور پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یہ منہ بولے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوں گے، اور جب یہ اپنے منہ بولے باپ کے گھر میں داخل ہوں تو پردے کے ساتھ داخل ہوں۔ یہ سب احکام اس لیے دیے گئے کہ شریعت نے نسب کے تحفظ کا بہت اہتمام فرمایا کہ کسی کی نسبت غلط نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے مغالطہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے جو شخص اپنا نسب غلط بیان کرے وہ اس حدیث کی وعید کے اندر داخل ہے، اور وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ اس طرح اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنا، اس طرح اگر کوئی شخص علم کا حامل نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مولانا ظاہر کرتا ہے، مثلا آج کل لوگ اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھ دیتے ہیں، حالانکہ عرف عام میں لفظ مولانا یا لفظ علامہ ان افراد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو باقاعدہ دین کے حامل ہوں۔ اب اگر ایک شخص دین کا حامل نہیں ہے، وہ اگر ان الفاظ کو استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے مغالطہ پیدا ہوگا اور وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا۔